پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اکثر و بیشتر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ قیام پاکستان میں علماء کا کیا کردار رہا، تو آئیے اس پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً قیام پاکستان میں علماء کا بہت اہم کردار رہا۔ ان میں سرفہرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ ہندوستان کے عظیم بزرگ اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ آپ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے سیاسی موقف کی مکمل حمایت کی اور اپنے ہزاروں متعلقین کو قیام پاکستان کی جدوجہد میں مصروف کیا۔ نمبر 2، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے مشن کے لیے ہندوستان کے بے شمار علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ علماء کی اس تائید نے مسلم لیگ میں انقلابی روح پھونک دی اور قیام پاکستان کے تصور نے عملی شکل کا رعب اختیار کیا۔ نمبر 3، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور خانقاہ تھانہ بون کے مفتی اور مصنف تھے۔ آپ نے ہندوستان کا دورہ کر کے پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا۔ مشرقی بنگلہ دیش ریفرنڈم کی کامیابی کا صحرا بھی آپ ہی کے سر سجتا ہے۔ نمبر 4، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ آپ نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست بن کر تحریک پاکستان میں انقلابی کردار ادا کرتے رہے۔ سرحد ریفرنڈم کی کامیابی میں آپ کے دوروں اور انتھک محنتوں کا نمایاں حصہ ہے۔ نمبر 5، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص خلیفہ تھے۔ آپ نے امرتسر اور قرب و جوار کے علاقوں میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے تمام خلفاء اور متعلقین تحریک پاکستان کا حصہ بنے رہے۔ نمبر 6، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے۔ آپ نے اپنے دروس اور تصانیف کے ذریعے متحدہ قومیت کے نظریے کی سختی کے ساتھ تردید کی اور پاکستان کی حامی اور دو قومی نظریے کی علمبردار ایک بڑی جماعت کو تیار کیا۔ نمبر 7، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے۔ تحریر و تقریر کے ذریعے پاکستان کے قیام کے لیے پوری طرح کوشاں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے چھپے چھپے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔